سنی ہونے کی خبر ہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلے گا. دشمن اتنا قریب بیٹھا ہوگا کہ وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو دوست سمجھ لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ سنی ہونا کیا ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی آج اہل سنت کا جو اگلا اندر ہے، اگلا اندر ہمارے عرف میں پنجاب میں ایک سین ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر ایک کمرہ ہے، پھر اس کے آگے کمرہ ہے بہت زیادہ محفوظ جس کو اگلا اندر کہتے ہیں. تو آج بد عقیدگی اہل سنت کے اگلے اندر تک حملہ کر رہی کیونکہ یہ پتہ نہیں رہا کہ سنی ہوتا کیا ہے. واٹ از ڈیفینیشن آف اہل سنت؟ سنی کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں سنے سنائے سے جو وہ سنی ہوتا ہے. سنی کیا ہے اور بے خبری کتنی ہے؟ چلو ہم تو ہیں عام فیملیز کے لوگ، لیکن جہاں 3 نسلوں نے فکر رضا کا جھنڈا بلند کیا ہو اور اس مرکز حزب الاعناف کے اندر بخاری کی حدیث پڑھنے پر اسی مرکز کے خطیب کو اگر تماچے مارے جائیں، گالیاں دی جائیں اور خطابت سے ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام غریب الوطن نہیں تو اور کیا ہے. مجھے وہ خود آ کے ملے مولانا محمد آصف رضا قادری صاحب. انہوں نے صرف اس اجلاس میں حدیث پڑھی ہے اور ابھی علامہ محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی فیوز الباری سے شرح بھی نہیں پڑھی، صرف ترجمہ پڑھا ہے. ترجمہ مکمل بھی بڑی مشکل سے کیا کہ ان پر تشدد ہوا، انہیں خطابت سے ہٹایا گیا، ان سے بخاری چھینی گئی. آج وہاں کے ناظم کہہ رہے تھے اس مرکز کی بڑی خدمات ہیں، تو اس کا تو کسی کو انکار ہی نہیں. یہ تو ہم نے کہا لاکھوں لوگوں کے ایمان پہ اس مرکز نے پہرا دیا. مگر بات تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جس مرکز میں لیٹے ہوئے محمود احمد رضوی کی اپنا ترجمہ لکھا ہوا بخاری کا پڑھنے پہ انہی کے بیٹے کی صدارت میں اجلاس میں تماچے لگے پڑھنے والے کو، ہم تو اس ظلم پر اہل سنت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی مندر نہیں تھا، یہ کوئی گرجا نہیں تھا، یہ اہل سنت کا داتا صاحب کے قدموں میں حزب الاعناف ہے. یہ گامے شاہ نہیں، یہ داتا صاحب کا فیض لگ رہا ہے. اور آج پالیسی گامے شاہ کی وہاں چل رہی ہے جو بنا ہی داتا صاحب کے لنگر پر تھا. تو یہ یہاں تک اگر بد عقیدگی سرایت کر گئی ہے تو پھر باقی کون سی جگہ محفوظ رہے گی؟ کرونا کا مسئلہ بڑا ہے مگر ایرونا وائرس جو ہے ایران سے آنے والا، ہم نے پہلے کہا تھا اگرچہ اب دوسرا بھی ایران سے ہی آ رہا ہے، تو اس پر بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کچھ حفاظت کی جائے، اس پر کوئی پہرا دیا جائے یا کم از کم جو پہرا دے رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے. اب اتنا بڑا دل اہل سنت کا داتا صاحب لاہور اور حزب الاعناف، اس میں یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ جنہوں نے کیا ان کی آپ پوسٹیں دیکھیں کہ روافض کہہ رہے ہیں ہم نے امام احمد رضا کے خلیفے کے گھر پروگرام کر لیا ہے تو سمجھو ہم یہ گلی گلی میں کریں گے. یہ وہ بات کر رہے ہیں اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر کس نے آواز بلند کی؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی بھی موقع نہیں رہ گیا؟ کیوں مارا گیا ایک عالم دین کو؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو حدیث کی توہین ہوئی، آخر مارنے کا سبب تو حدیث بنی، اور حدیث بھی وہ جو صحیح سند ہے اور وہ جو صحیح بخاری میں ہے.
یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے پڑھتے ہوئے ہمارے اکابر کندھے بھی جھکا لیتے تھے، سر تو کیا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر امام ذہبی نے محمد بن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا، امام بخاری حدیث پڑھا کر محمد بن ابی حاتم کو کہنے لگے طب نفسا ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے شاگرد حدیث اگرچہ تو نے میرے پاس بیٹھ کے پڑھی ہے لیکن تو نے میرے پاس نہیں پڑھی، تو نے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے بیان پر اتنا احتجاج، اتنا تشدد، اتنی توہین کہ اس بندے کے ہاتھ سے چھین کے بخاری اسے دھکے مار کے علیحدہ کر کے پھر کمرے میں جا کے مارا گیا۔ تو اس پر اہل حق کا فرض ہے کہ مرکز ہمارا ہے اہل سنت کا، تو کیوں ایسے کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ اور اگر آج تم سٹینڈ نہ لوگے تو پھر جو کسی نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہو، خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو، لیکن یہ جو چپ کا روزہ ہر کسی نے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بولا تو وہ پھر گالی تو مجھے ہی پڑے گی، اگر میں نے کچھ کہا تو اس کا پھر خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اور اس پر با جماعت چپ کی جو پالیسی ہے وہ جاری ہے، جو کچھ بھی ہو جائے نہ بولنا، نہ کہنا، نہ روکنا۔ اس سے چلتے چلتے معاذ اللہ یہ بے خبری، اب یہ بے خبری تھی تو آیا کہ جو بات قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو 13 احادیث میں ہے، جو ہزاروں کتابوں میں ہے، جو چاروں فقہ میں ہے، جو صوفیاء کے ہر سلسلے میں ہے، جو درس نظامی کی مشکات میں ہے، 6 کتابیں حدیث کی 6 کی 6 میں ہے، جلالین میں ہے، بیضاوی میں ہے، نبراس میں ہے، ہدایہ میں ہے، کیا وہ بات ہی آج غریب الوطن ہو گئی؟ اور آج اسے مخالف تو یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے یہ وہ ناسبی ہے، وہ سنی نہیں ہے، اور اہل سنت تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ بار بار تقریریں کر رہے ہیں میرے خلاف، جلوس نکال کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جلالی کا یہ مسلک ہے، یہ جلالی کا مسلک ہے۔ تو میں نے انہیں پہلے کہا ہے کہ خواہ الٹ کے بھی لٹک کے بھی وہ کہیں تو مجھے ان کی گالیوں کا کوئی اثر نہیں، کہ جن کی کالی زبانیں صدیق عمر کو بھونکیں وہ ہماری تعریف کریں تو پھر ہماری غیرت کو گوارا نہیں، وہ اگر ہمیں بھونکے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم حق پر ہیں۔ اس واسطے یعنی وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اہل سنت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک میدان میں اتر گئے، انجام کو پیش نظر رکھنے کے بغیر کہ جو ہوتا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ آج جس وقت اسی مسلک اہل سنت کو مسلک رضا کہا جاتا ہے یا مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو بڑا درد ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے علماء ہیں، یہ ایک کی طرف ہی کیوں منسوب کرتے ہو؟ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ مخالفین کا پراپوگنڈا تھا کہ جب اعلی حضرت برسر پیکار تھے تو مخالفین کہتے تھے یہ ایک بندے رضا کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں، یہ مسلک احمد رضا کا ہے، یہ بغض کے لیے کہ سب کا نہیں، یہ صرف احمد رضا کا مذہب ہے۔ انہوں نے تو بغض کے لیے کہا تھا، مگر تاریخ نے پھر احمد رضا کا ہی کہا۔
حالانکہ انہوں نے بغض کے لیے کہا تھا، لیکن جب باقی نے حاضری نہیں لگوائی اپنی، چپ رہے، حالانکہ تھا تو باقی کا بھی، مگر مشہور پھر مسلک رضا کا ہوا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کل کوئی نہ یہ کہے کہ یہ جلالی قبضہ کر گئے ہے پورے مسلک پر، کہ اس کو مسلک جلالی کہا جا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں خود موقع دے رہے ہو، مخالف کہہ رہے ہیں اس مسلک کو جو 14 صدیوں سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک بندے جلالی کا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک کا نہیں، یہ ابو حنیفہ کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، احمد بن حنبل کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، یہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری کا ہے، یہ مولا علی اور دیگر صحابہ کا ہے، یہ قرآن و سنت میں ہے۔ لیکن ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ایک کا ہے، اور ادھر یہ چپ کر کے دستخط کر رہے ہیں ایک کی ہے۔ تو وقت تو گزر جائے گا، پھر کہو گے یہ سارے مسلک پر ایک بندے کی مہر کیسے لگ گئی؟ آج وقت ہے یہ مہر نہ لگنے دو، آج وقت ہے کہ اپنے اپنے آستانے میں بولو، آج وقت ہے اپنی اپنی مسجد تدریس پہ بولو۔ آج چند گالیاں ہی ملیں گی کوئی بات نہیں، لیکن قیامت کے دن اگر سرکار نے فرمایا کہ تم نے تو میری نبوت چھپائی تھی، اب مجھ سے شفاعت کیسے لینے آ گئے؟ اذا لعن آخر هذه الامه اولها فليظهر العالم علمه فان الكاتم ككاتم ما انزل الله عليه۔ فرمایا جب اس امت کے بعد والوں نے پہلوں پر لعنت شروع کر دی معاذ اللہ، تو پھر وہ مسئلہ جو ضروریات دین میں نہیں تھا بن جائے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی بڑی بھول ہے کہ یہ کوئی ضروریات دین میں سے ہے، اس وقت تک نہیں جب تک جو متواتر بیان ہوتا رہا 14 صدیوں میں، اس کا انکار نہیں کیا گیا تھا۔ اور کفر کا فتویٰ لگانا تو عدم ایمان والوں پر بڑی دور کی بات ہے، صرف انکار پر اب یہ ضروریات دین میں سے اتنا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی میں چپ رہا۔ سرکار فرمائیں گے میں نے تو پہلے بتایا تھا کہ جب مجمعوں کے اندر پہلوں پہ لعنتیں شروع ہو جائیں، جس طرح وہ پنڈی کا ایک پیر زادہ لعنت کرتا ہے تو پھر داتا صاحب پہ معاذ اللہ، شاہ سلمان کوسوی پہ، وہ غوث پاک کی طرف بات جا رہی ہے، وہ پھر سب سے پہلے صحابہ اہل بیت ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو سرکار فرماتے ایسے میں جو چپ سرکار بنا تو کیا ہوگا؟ ایف آئی آر اس پہ کٹے گی کہ اس نے نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھپایا ہے۔ کہ زمانے میں پوچھا جا رہا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو بولو، وہ بولو بولو بولو، پر چپ رہنا یہ جرم ہے کہ اس نے میری نبوت کو چھپایا، اس نے مجھ پہ اترنے والے قرآن کو چھپایا۔ تو اب بھی یہ کوئی قطعیات میں سے نہیں بنا، اب بھی یہ غیر ضروری بات ہے کہ جس پر اتنی بڑی ناراضگی مرتب ہو رہی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس بنیاد پر ہم نے ان ساری وجوہات کو کہ جو بے خبری حد سے آگے گزر گئی، تو اس سال ہم نے اپنا سالانہ اجتماع جو ہے اس کا نام آل پاکستان سنی کانفرنس رکھا۔ اگر ہم اس کا نام اجتماع صراط مستقیم بھی رکھتے تو ہم حقدار تھے کہ صراط مستقیم بھی قرآن کا لفظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے صراط مستقیم، اور پھر دین کے لیے ہے تو پھر اس موضوع پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اتنا فرض سمجھا کہ سنی تشخص پہ جتنا حملہ ہو رہا ہے، ہم جس کا بھی نظریہ اہل سنت کا ہے، اگرچہ وہ ہماری تنظیم کا نہیں لیکن سنی پکا ہے، ہم اسے بھی اس پر پروگرام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جسے بھی کوئی شکوک و شبہات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہم پروگرام کوئی مجمع دکھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ سنی کانفرنس کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹس افعال سنت کیا ہے،
ڈیفینیشن آف اہل سنہ کیا ہے، ان کی تاریخ کا، یہ آئے کب سے ہے، ان کی شرطیں کیا ہے، کیا ہو تو پھر بندہ سنی نہیں رہتا، یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ جب سب کچھ لٹ جائے اور پھر کہیں یہ اب ہمارا تم ادب نہیں کر رہے، تو پہلے یہ یعنی اس حد تک اس حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے کہ باقی تو فرقے ہیں ہی پلانٹڈ، گملوں میں اگائے گئے، جنگلوں میں اگائے گئے، اور یہ مدینہ منورہ کی مکی بدنی پڑی ہوئی ہے۔ اصل یہ ہے باطل کی اپوزیشن، اور اس کا نام بھی مٹایا جا رہا ہے، اور ظلم برائے ظلم یہ ہے کہ نام مٹائے جانے کا غم بھی بہت تھوڑے لوگوں کو ہے، بلکہ کچھ تو مبلغ ہیں اس بات کے کہ اسلام کافی ہے، مسلم ہونا کافی ہے، یہ سنی ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم یہ فرقہ وارانہ اصطلاح پہ کیوں زور دیتے ہو؟ جو لفظ زبان رسالت سے حق پرستوں کے لیے نکلا، جو صحابہ نے رائج کیا، جو تابعین نے رائج کیا، اس پر آج یہ آوازیں کسی جا رہی ہوں خود انہی کے حلقوں سے جو اہل سنت ہے، کہ جب مسلمان ہیں تو پھر اہل سنت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن سیرین تو صحیح مسلم بھی ان کے لفظ ہیں، کہتے ہیں لما وقعت الفتنہ، تو جب فتنے کا زمانہ آ گیا، ہے تابعین کا زمانہ، فتنہ کیا بد عقیدگی آ گئی، تو کیا اب جب کوئی کہنا ہو درس قرآن سنو، یا ہمارے حضرت صاحب آئے ہیں یہ حدیث پڑھانا چاہتے ہیں پڑھ لو، تو کہتے اب ہماری پالیسی بدل گئی ہے، ہم کہتے ہیں اس زمانے میں سمو لنا رجالکم، اگر ہماری مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے تو بتاؤ تمہارے استاذ کا کیا نام ہے، اگر امامت کرنی ہے بتاؤ تمہارے استاذ کا کیا نام ہے، درس قرآن کا درس حدیث دینا ہے استاذ کا نام بتاؤ، دادا استاد پردادا استاد، کیوں پوچھنا ضروری ہو گیا ہے؟ کہتے ان کانو من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اگر سنی ہوں گے تو پھر حدیث لی جائے۔ اب ابن سیرین کو تو اس وقت بھی ضرورت ہو سنی شناخت کی، اور آج کے کہیں ہمیں آج کوئی ضرورت نہیں، اس وقت حق پرستوں کو ضرورت پڑ گئی کہ کلمے کی چھتری کے نیچے دوسرے بھی شامل ہیں، اور ان سے ہمیں اپنی پہچان چاہیے۔ اسلام والی پہچان ہماری ہے سکھوں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب حدیث بھی پڑھنے والوں سے بھی پہچان کرنی ہو کہ ہر ایک سے نہیں لیں گے، وہ گرنتھ پڑھنے والوں سے پہچان نہیں تھی، ابن سیرین جو کر رہے تھے پہچان کہ ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، یہ کسے کہتے ہیں؟ گرنتھ پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو نہیں، جو درس حدیث دینے آیا اس سے تابعی پوچھ رہے ہیں ہم تب لکھیں گے اگر تم سنی ہو، تو بھی نہیں، تمہارے استاذ بھی سنی ہے، تمہارے استاذ کے استاذ بھی سنی ہے، پھر لکھیں گے، باقی نہیں لکھیں گے۔ کیوں کہ جن کا سنی عقیدہ نہ ہو انہیں گھڑنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی، تو پتہ نہیں کیا کیا گھڑ لیا ہوگا انہوں۔ تو ادھر تابعین میں سنی تشخص پر پیرا ہے، اور ادھر 15ویں صدی میں لبرل اسلام میں کئی شیخ الاسلام آ کر یہ کہتے ہیں سنی ہونے یہ کہلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، یہ جو پختگی تھی اعتقاد کی، اس پر تھوڑے خود ہمارے ہی اندرونی محاذ سے لگے، تو آج یہ جو طلباء پڑھتے ہیں یا چلو بڑی عمر کے لوگوں کی ذہن میں تو وہ نقش ہے، لیکن پچھلوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، یہ کوئی مولویوں نے گھڑ لی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ بھی کوئی ضروری ہے، جبکہ ادھر یہ بات چلی دربار رسالت سے ہے۔ تو اس واسطے ہم نے اعلان کر رکھا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس، اور چونکہ یہ جو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے، اس سے کافی لوگوں کو شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کئی فون بھی آ رہے ہیں، تو میں لائیو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21 مارچ کو
لاہور داتا کے دیس میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر جو موٹر رنگ روڈ ہے اس پر واقع ہے، اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی، اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا، میں گارنٹی دوں گا، میں توحید پرست ہوں، مجھے پتا ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، بندہ کو کیسے مار جائے، تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے پھانسی دے دی جائے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اصل یہ وقت تھا امتیاز کا کہ ایمان والوں میں اور غیر مومنوں میں فرق کیا ہے۔ یہ گھڑی تھی کہ ایمان کی قوت کتنی ہے، ایمان کی پاور کیا ہے، توحید کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر بت پرست بھی گرے اور ساتھ ہم بھی گرے کہ یہ بھی بند وہ بھی بند سب کچھ بند، تو ارے موت کے فرشتے کو روک کون سکتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ دفتر بند ہوں گے، ہال بند ہوں گے، اجتماع بند ہوں گے، سکول بند ہوں گے تو جو گھر بیٹھے ہیں ان تک کرونا نہیں پہنچے گا؟ اگر پہنچنا ہے تو وہاں بھی پہنچ جانا ہے، نہیں پہنچنا تو کہیں بھی نہیں پہنچنا، بس بات ختم۔ ہاں احتیاط کرتے رہو، باوضو رہو، دعائیں مانگتے رہو اور مسجدیں کھلی رکھو، بلکہ میں تو حرم کے مفتیوں کو کہہ چکا ہوں یہ تو بیماروں کا زیادہ حق ہے کہ انہیں دارالشفا میں جگہ دی جائے۔ مکہ دارالشفا ہے، مدینہ دارالشفا ہے، اور وہاں بیمار کا زیادہ حق ہے کہ انہیں طواف کرنے دو، انہیں دعائیں مانگنے دو، انہیں کعبے کا دیدار کرنے دو۔ یہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہم تمام پرستی کے تانے دے دے کر ساری زندگی انہوں نے کہ تمہیں لذت توحید کا پتہ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کعبہ کھلا رہے، طواف جاری رہے۔ ہم سے تو وہ تصویر دیکھتے ہوئے بھی سینہ پھٹتا ہے، برداشت نہیں ہوتا کہ جب پورا مطاف خالی پڑا ہے، جہاں کبھی اس حالت میں اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، پھر اذانیں دی جا رہی ہیں اور ساتھ بڑے ترنم سے کہا جا رہا ہے الصلاۃ فی بیوتکم۔ یہ کل میں نے اذان سنی، جمعے کی اذان، ایک عرب ملک میں جمعے کی اذان میں بڑے ترنم سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے مت آنا، نماز گھر ہی پڑھو۔ آخر اسلام 14 صدیاں یہ سفر طے کر کے آیا ہے، یہ کرونا کوئی پہلی بار آیا ہے۔ اللہ کی آزمائشیں بڑی بڑی آتی رہی ہیں، اور یوں آگے لگ کے بھاگنے سے یہ کوئی چھوڑے گا کسی کو کہ چلو 5 اپریل تک تو کرونا کا مسئلہ، پھر آگے کرونا کو کہیں بند کر لیں گے یا ملک الموت کوئی پالیسی بدل لے گا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اس بنیاد پر ہاں احتیاط کرنا، علاج کرنا وہ شریعت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مگر یوں لیٹ جانا یہ تو بہت بڑی شرمندگی ہے۔ بر کافر لیٹ گئے تو لیٹ گئے، ان کا یقین نہیں، اور ہمارا ایٹم بم سے بھی زبردست یقین ہے۔ اب جہاں وہی گرے یہاں یہ بھی گرتے جائیں۔ لا عدوہ والی حدیث جو ہے، لا عدوہ، ہمارے آقا علیہ السلام فرما گئے کوئی بیماری متعدی نہیں،
मुतअद्दी नहीं कि एक की वजह से सबको लग जाए, उसी की। जब एक शख्स ने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खारिश वाला ऊंट मेरे ऊंटों में आया, सबको खारिश लग गई, तो आपने फरमाया गलत है। फमन अजरबल अव्वल, पहले को किससे लगी? वो जिसको जो तुम्हारे में आया उसे लगी। वो किन ऊंटों में गया उसे लगी? तो कहा वो तो कहीं नहीं गया, उसे वैसे ही लगी। फरमाया इन्हें भी वैसे ही लगी। यानी अल्लाह की इज्जत के बगैर पत्ता नहीं हल सकता। तो हर एक बीमारी का अपना सबब है, मगर कुछ लोग ज़ईफ़ुल एतिक़ाद होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर्रा मिनल मजज़ूम फिरारा मिनल असद, कि जो बंदा मजज़ूम है उससे दूर रहो, जिस तरह के शेर से दूरी इख्तियार की जाती है। और इस पर फिर इमाम इब्न हजर और दीगर ने कहा कि ये नहीं कि ये कोई उस हदीस के मुकाबले में है कि उधर तो कहा कि कोई अदवा नहीं और इधर ये है कि परहेज करो, दूर रहो, तो कहा असल यहां भी वही पॉलिसी है, लेकिन ये मकसद है कि बीमारी तो मुस्तकिल सबब की वजह से लगेगी। और कच्चे अकीदे वाला कहेगा चूंकि मैं कोर्ट के मर्ज वाले के पास बैठा हूं, मुझे भी लग गया है, तो ये नौबत ही ना आने दो कि उसका अकीदा खराब हो। लिहाजा एहतियात में ये है, लेकिन ये हकीकत नहीं कि इस तरह सबको लग जाएगा। सरकार खत्म नबूवत की पॉलिसी क़यामत तक रायत करते हुए ये हमें बता के गए हैं, और अगर इसको छोड़ोगे तो फिर दुनिया का कोई चप्पा भी पनाह नहीं दे सकेगा। यानी कहां कहां किसी का हाथ किसी को ना लगे, ये कहां कहां पाबंदी होगी। 10 बंदे ना इकट्ठे हों तो क्या बसें भी बंद हो जाएंगी, ट्रेनें भी बंद होंगी, जहाज भी बंद होंगे, बाजार भी बंद होंगे। और अगर ये तरक्की करके ये बंद करेंगे तो फिर अंदर पिंजरों में बंदे तो खुद ही बीमार वैसे ही हो जाएंगे। अंदर घर फारिग बैठ के तो वो तो आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, और नुकसान जो वैसे है मईशत का वो कितना होगा। तो पता नहीं इनको किसने ये मशवरा दिया। असल वो हरम में बैठे हुए ब्रायलर मुफ्ती, सहूलत पसंद, जिनमें कोई विल पावर है ही नहीं और ना स्टैंड ले सकते हैं, जिनकी सलाहियतें ही ब्रायलरिज्म ने खत्म कर दी हैं। अब उन्होंने वहां पर हैंड्स अप किए तो पीछे ये भी उन्हीं के जा रहे हैं। वो किसकी इक्तिदा में है? वो चीन की इक्तिदा में है, वो अमेरिका की इक्तिदा में है। हमारा तो सब कुछ है ही दारुशिफा वहां। अरे अजय क़यामत नहीं आई, क़यामत आएगी तो फिर भी मक्का मदीना की बहारों पे जवाल नहीं होगा। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। वहां उस दिन भी मक्का मुकरमा के रस्तों पे फरिश्ते डंडे लेके खड़े होंगे, वो फरिश्तों वाले डंडे जो दज्जाल को अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। और ताउन के मर्ज की मजाल नहीं कि उसके जरासीम उड़ के हवा में चले जाएं। सरकार फरमाते हैं हमने हवा में निजाम रखा है कि आगे मदीना मुनव्वरा है, किसी की मजाल नहीं कि आगे जाए। तो इतना ये ईमान बिल जरासीम ले आए हैं, और उस पर जो है वो आगे सब कुछ बंद। अगर इन्होंने स्टैंड ना लिया तो फिर कब्र तक ही जाना पड़ेगा इनको। कहां बचेंगे? यानी जिस बेस पर बंद कर रहे हैं सब कुछ, उस पे तो फिर कब्र के सिवा कोई नहीं। और कब्र में फिर दफन के लिहाज से भी जो लोगों को इन्होंने डराया हुआ है कि इंसान दफन नहीं ना, पता नहीं कोई बम ब्लास्ट होने लगा है, दूर दूर रस्से डाल के खड़े हैं, दूर दूर खड़े हैं, क्या होने लगा है? कोरोना वाला बंदा दफन करने लगे हैं। करीब नहीं जाना कि जरासीम लग जाएंगे, और ऊपर जो है वो स्प्रे किया जा रहा है। तो चलो गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम है, उन्हें तो ऐसा करना है, उनमें ईमान नहीं, यकीन नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं, तकदीर पर ईमान नहीं। और हम तो तकदीर पे ईमान वाले हैं, और हम भी उनके पीछे आंखें बंद करके चलते जाएं तो ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है।
میرے ساتھ مل کے نعرے کا جواب دو، اس کے بعد دستار فضیلت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ کرونا بھگاؤ تحریک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ